الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ وہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں تم سے ختم کر دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ توبہ کا معنی لوٹنے اور رجوع کرنے کی، اور شرعی اصطلاح میں کسی گناہ سے باز آنے رکنے کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کرنے کے لیے ایک چیز یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ کیا کیا چیزیں گناہ ہیں۔ آج کل عام طور پر لوگوں کو یہی معلوم نہیں کہ کیا چیز گناہ ہے اور کیا چیز گناہ نہیں، اس لیے کہ لا علمی اور جہالت عام ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور معلوم کرے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو گناہ میں داخل ہیں اور کون سے ایسے اعمال ہیں جو گناہ نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے نہ کرنا یا اس کے خلاف کرنا گناہ کہلاتا ہے، یا نبی علیہ السلام کی مبارک سنت کے خلاف کرنا یا دین میں کسی نئی بات کا پیدا کرنا گناہ کہلاتا ہے۔ اب چاہے وہ گناہ انسان کے جسم کے ظاہری اعضاء سے ہو یا باطن سے ہو، مثلا حسد ہے، لالچ ہے، بغض، کینہ، جھوٹ، غیبت اور کسی کے بارے میں برا چاہنا وغیرہ وغیرہ، چاہے کھلم کھلا یہ کرے یا چھپ کر کرے، سب کچھ گناہوں میں داخل ہے اور اس کے چھوڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ چھوڑ دو کھلا ہوا گناہ اور چھپا ہوا۔ یاد رکھیں کہ گناہوں سے توبہ کرنا فرض ہے۔ قرآن و حدیث میں گناہوں سے توبہ کرنے کی بہت تاکید آئی ہے، چونکہ انسان کے اندر اللہ نے گناہ کرنے کا مادہ رکھا ہے، اس لیے انسان سے گناہ ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو اور توبہ کر لے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمام انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کا وقت موت سے پہلے تک رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، مرنے سے پہلے تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے یقیناً اللہ تعالی اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک موت کی کیفیت طاری نہ ہو۔ ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ توبہ کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کہ توبہ کے شرائط کیا ہیں۔ توبہ کی قبولیت کے لیے کتابوں میں کچھ شرطیں ذکر کی گئی ہیں، مگر اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو 6 چیزیں بیان کی ہیں وہ نہایت ہی جامع ہیں، اور وہی چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ نمبر 1، اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت ہو، یعنی زندگی میں آج سے پہلے جتنے ہم نے غلط کام کیے، گناہ کیے، خدا کی نافرمانی کی، ان پر سچے دل سے سب سے پہلے ہمیں ندامت،
دوسری چیز جو فرائض اور واجبات اللہ تعالیٰ کے چھوٹے ہیں ہم اس کی قضا کریں۔ تیسری چیز کسی کا مال وغیرہ اگر ہم نے لیا ہے ظلماً تو ہم اس کو واپس کریں، اس کو لوٹا دیں۔ چوتھی چیز کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا اور تکلیف پہنچائی ہو تو اس سے سچے دل سے معافی مانگی۔ اور پانچویں چیز ہے آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پکا ارادہ اور عزم مصمم کرے۔ جو کچھ زندگی میں آج سے پہلے ہم نے غلط حرکتیں، گناہ اور خدا کی نافرمانیاں کی ہیں، آئندہ زندگی میں اس سے بالکل پاک اور صاف رہنے کا اور اس کے قریب نہ جانے کا ارادہ کرے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا، جیسے ہم نے اپنے نفس کو خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے اپنے آپ کو، اسی طریقے سے اب جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے بھی دیکھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو گناہوں سے بچائیں اور اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کریں۔ اس بات پر ہماری ہر وقت نظر رہے کہ ہم کسی گناہ کا بھی ارتکاب نہ کریں۔ ہم صبح اٹھیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ مجھے آج کوئی گناہ نہیں کرنا، پھر جب شام ہو جائے تو دل میں یہ نیت ہو کہ مجھے صبح تک کوئی گناہ نہیں کرنا ہے۔ آنکھ سے کوئی گناہ نہ ہو، زبان سے کوئی گناہ نہ ہو، کان سے کوئی گناہ نہ ہو، شرمگاہ سے کوئی گناہ نہ ہو، ہاتھ پاؤں سے کوئی گناہ نہ ہو۔ اگر کوئی گناہ خدا نخواستہ ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس طرح نہیں فرمایا کہ بالکل گناہ ہی نہ کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بار بار توبہ سے کیا فائدہ جب گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں توبہ کے لیے حاضر ہو جائیں اور ناراض بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے، وہ گنہگار بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور سچے دل سے معاف کرتا ہے۔ اگر ساری زندگی کا گنہگار بندہ اگر اس کے در پر بھی آ جائے اور ایک بار اپنے ہاتھوں کو ندامت کے ساتھ اٹھا کر اللہ سے کہے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، تو پروردگار ساری زندگی کے گناہوں کو اسی لمحے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ عزیز دوستوں، بس شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے اور ہمارے دل میں ندامت ہو اور شرمندگی ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم تمام کو مبارک راتوں میں اور رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں ہمیں سچے اور پکے دل سے اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔